الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، یوں کہتے ہیں کہ نبیوں نے جو کام کیا ہے اپنا، وہ کس مزاج سے کام کیا ہے، کس مزاج سے کام کیا ہے؟ تو یوں کہتے ہیں کہ نبیوں نے اپنا کام شاکرانہ مزاج سے کیا ہے. شاکرانہ مزاج یعنی اللہ نے ہم کو نبوت کی نعمت دی ہے، اس کا شکر یہی ہے کہ ہم اس کام کو اب کریں. یہ تعلیم ہے ہم لوگوں کو. دو مزاج ہوتے ہیں، ایک مزاج شکایت کا، ایک مزاج شکر کا. ایک مزاج شکایت کا ہوتا ہے، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ملا، یوں نہیں کیا، یہ ہوا، اس کو شکایت کہتے ہیں. عورتوں کو شکایت کی عادت ہوتی ہے، وہ شاکی رہتی ہے، شکر کم کرتی ہے. ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس کام کو شاکرانہ مزاج سے کریں. کہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہم کو آگے بڑھایا ہے، تو اس کے جواب میں کہ شاکرانہ مزاج سے کام کرے، کہ اللہ کے جو بھی کام کرے شکر میں کرے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے تو میں یہ کام کیوں نہ کروں. جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے ساتھ اتنی عنایتیں کی ہے، اتنی مہربانیاں کی ہیں کہ ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، ساری دشمنیاں ختم ہو گئی، اور لوگ ذوق در ذوق آنے لگے اللہ کی طرف. تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کام میں ترقی دے، کام والوں کو ترقی دے، ان کے کام کو اللہ آگے بڑھائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. الحمدللہ بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، یہ دعا ہے شکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے فضل و کرم سے ساری خیر کی چیزیں پوری ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ ایک مزاج یہ کیوں کہ دنیا ہے، اس میں مختلف حالات پیش آتے ہیں. دنیا ہے حالات کا گھر، یہ صبح بھی ہوتی ہے، شام بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، مرنا بھی ہوتا ہے، جینا بھی ہوتا ہے. تو یہ سب علامت ہے اس بات کی کہ یہ دنیا حالات کا گھر ہے. ایک حال باقی نہیں رہتا، ایک حال باقی نہیں رہتا، شخصی زندگی پر اور عمومی زندگی پر بھی، بلکہ حالات بدلتے رہتے ہیں. تو اب یہ کہنا ہے کہ ہم کو کام کس طرح کرنا، آیا حالات کے حساب سے کام کرنا یا حکم کے حساب سے کام کرنا؟ کہ بھئی جیسا حال ہوگا ویسا کر لیں گے، کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. جو حکم ہوگا ویسا کریں گے، جو حکم ہوگا ویسا کریں گے، یہ نہیں کہ جو حال ہوگا ویسا کریں گے. تو کبھی حال ناموافق ہوتا ہے تو کیا کریں؟ کہ نہیں، اپنی کوشش کریں گے، کیونکہ آدمی اپنی کوشش کا مکلف ہے. نتیجہ یہ کس کے ذمے ہے؟ کہ نتیجہ اللہ کے ذمے ہے، پورا کرنا بھی اللہ کے ذمے ہے. جی ہاں. اور آدمی کوشش کا ذمہ دار ہے. محمد بن مسلمہ ایک صحابی تھے، انصاری، پرانے صحابی، بہت سمجھدار. حضرت عمر کے ساتھ اکثر رہتے تھے، مختلف قسم کے اجتماعی کاموں میں ان کو ذمہ دار بناتے تھے. تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی تقاضا رکھا مجمع میں
کہ اس کام کو کون کرے گا؟ یہ کھڑے ہو گئے کہ میں کروں گا، اچھی بات ہے تم کر لینا۔ اب ان کو دے دیا تقاضا تو لے لیا اور آپ کی زبان سے لیا، اس کے بعد کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، تو بہت بوجھ پڑا کہ آپ نبی نے مجھے ایک تقاضا دیا اور میں نے اپنی تیاری ظاہر کی، اس وقت مجھ کو تقاضا ملا، اب یہ تقاضا میں پورا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اس کی وجہ سے اس پر بہت بوجھ پڑا۔ جتنی عظمت دلوں میں ہوتی ہے اتنا بوجھ پڑتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جس چیز کی جتنی عظمت ہوگی اس کی جب ذمہ داری آئے گی تو آدمی بوجھل ہو جائے گا، فطری بات ہے۔ تو بہت بوجھ پڑا کہ نبی نے مجھے ایک تقاضا دیا، اتنا بوجھ پڑا کہ ان کا کھانا بند ہو گیا، وہ کھا نہیں پاتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ محمد کھا نہیں پاتے، کیوں؟ کہ کل آپ کی طرف سے تقاضا ملا ہے، اور کہتا پتا نہیں میں اللہ کے نبی کی زبان سے ایک تقاضا میں نے لیا ہے، پتا نہیں میں پورا کر پاؤں گا نہیں پڑھاؤں گا، میرا کیا ہوگا۔ قاعدہ ہے یہ کہ جتنے آدمی میں عظمت ہوتی ہے اتنا وہ ڈرتا بھی ہے، جتنی عظمت ہوتی ہے اتنا ڈرتا ہے، جتنا شعور ہوتا ہے اتنی فکر ہوتی ہے۔ قاعدے کی باتیں ہیں یہ سب۔ جی ہاں، تو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو کھا نہیں پاتے، کیوں کہ یہ بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور فرمایا علیک الجہد، تمہارے ذمے تو کوشش کرنا ہے، بس اس کام کو آخر تک انجام دے دینا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ ہاں، سارے امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے فرمایا علیک الجہد، تیرے ذمے سارا کام اس کا انجام نہیں ہے، تیرے ذمے تو یہ ہے کہ تو کوشش اپنی کر لے، بس آگے کہ آگے اللہ کرے گا۔ جہاں سے ہماری طاقت ختم ہو جائے گی وہاں خدا کی طاقت آئے گی۔ یہ معاملہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری کے ساتھ اپنی طاقتیں لگا دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، طاقتیں لگ گئی، تو اب ان کے لیے بشارت ہے کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اللہ تمہاری قوت میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گا۔ تمہاری قوت تو ختم ہو گئی، اپنی لگا دی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب کہ اب اللہ تعالیٰ کی وہ طاقت آئے گی جس کو اللہ نے مدد کرنے کے لیے غیب میں رکھی ہے، ہاں، مشاہدے میں نہیں ہے، مشاہدے میں وہ نہیں ہے۔ مولانا جی ایسا فرماتے تھے کہ جو مدد غیب سے آتی ہے وہ مشاہدے میں نہیں ہوتی کہ وہ مدد ہے ابھی آنے والی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آنے والی ہوتی ہے وہ مشاہدوں میں اور نظروں میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو غیب میں رکھتے ہیں اور عین وقت پر لاتے ہیں۔ یہ بھی ہے، عین وقت پر لائیں گے کہ ہاں کہ اب ضرورت پیش آئی ہے، اب ان کے تمام اسباب ختم ہو رہے ہیں، کہ اسی وقت آئے گی وہ۔ یہ سنت ہے اللہ کی کہ جو مدد اللہ تعالیٰ غیب سے دیتے ہیں وہ عین حاجت کے وقت میں اتارتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، بشارتیں اللہ کی سنا کرو، فضائل اللہ کے سنا کرو اور اللہ سے امیدوار رہا کرو۔ یہ کہا اللہ سے امیدوار رہا کرو، اللہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ یہ سنایا کہ وَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، ہاں کہ بشارتیں سناؤ، امیدوار رہو اللہ سے اچھا گمان کر کے، ہاں کہ اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا جو تمہیں خوش کرے گا۔ تو یہ بشارتیں ہیں جی ہاں اللہ کی طرف سے، لیکن ان کے آنے کا اور ان کے پہنچنے کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے مہیا اور تیار نہیں ہوتی، بلکہ وہ عین وقت پر آتی ہے۔ جیسے بدر کے موقع پر، اب بدر کے موقع پر
تو کوئی ارادہ تو لڑنے بھیڑنے کا تھا ہی نہیں، تو اپنے کام کے لیے گئے تھے، اور معاملہ ہو گیا کہ ابو جہل آ گیا اپنے آدمیوں کو لے کر کے، وہ لڑے کا وہ بن گیا، ماحول بن گیا. اب تیاری بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، اور یہ کہ ویسے بھاگ جاؤں گے کہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ہاں، اس کی بھی اجازت نہیں کہ چلے جاؤ، یہ تو بہت بری بات ہے. جی ہاں، کہ ان کی وجہ سے بھاگ جائیں. تو اب کیا ہے کہ اب سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، تمام اسباب منقطع ہو گئے ہیں. تو جب ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں اخلاص اور انابت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کہ لوگوں میں اخلاص ہوتا ہے، لوگوں میں انابت ہوتی ہے. انابت کہتے ہیں دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، کہ دل اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اب تمام اسباب کٹ چکے ہیں، وہ انابت کہلاتی ہے. انابت ہدایت کا سبب ہوتی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ اللہ ہدایت دے گا ان کو جو انابت والے ہیں، یعنی اللہ کی طرف دل سے رجوع کرنے والے. دل سے رجوع کرنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. تو اس لیے اس موقع پر سوائے انابت کے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اس کے اسباب تو ہے نہیں، تعداد بھی تھوڑی ہے، حالات بھی اچھے نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے. دوسری بات کھانا ہی نہیں ہے. ہاں، تو اب کیا ہے کہ اب انابت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، لمبی دعائیں مانگی. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں اور رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں تو ان کی انابت بھی بڑھ جاتی ہے، ان کی انابت بھی بڑھ جاتی ہے. جی ہاں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. جی ہاں، لمبی لمبی دعائیں، یہاں تک کہ حق تعالیٰ شانہ ہو جو ہے ان دعاؤں کی وجہ سے قبول فرما کر کے ان کی مراد پوری کرتے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حالات مدد کے لیے آتے ہیں، اگر حالات نہ آتے تو مدد ہی نہ مانگتے. جی ہاں، حالات آئے تو مدد مانگی. جی ہاں، تو حالات بھی رحمت ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ بعض حالات تم کو ناگوار لگے لیکن تمہارے حق میں وہی بہتر ہے، اور بعض حالات تم کو اچھے لگے لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر نہیں ہے. وجہ کیا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یہ فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کون سی حالت اچھی ہے، کون سی حالت اچھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہوتے ہیں نبیوں کے ساتھ. اس لیے نبی ہر وقت اللہ کے معاملے میں چوکنا رہتے ہیں. کیسے رہتے ہیں؟ چوکنا، کہ کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ سے جتنے قریب ہوتے ہیں اتنے ہی وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم تو قریب ہیں، دوستانہ ہے، اپنائیت ہے، کہ نانا، ایسا نہیں. اپنائیت کی بات حضور فرماتے تھے انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنائیت نہیں ہے کہ ہم تو ہیں رسول اور یہ کرنا، بلکہ عبدیت اور بندگی کا سب سے زیادہ اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. میں تو بندہ ہوں، بندے تو سب ہیں، لیکن عبدیت کا اور بندگی کا سب سے زیادہ اثر آپ کے اوپر تھا. اور یہی اصل ہے کہ اللہ کی عبدیت اور بندگی کا جتنا اثر ہوگا اتنی ربوبیت کی طرف سے تاثیر مدد بھی آئے گی. جتنی عبدیت کہ اتنی مدد، جتنی عبدیت اتنی مدد. کیوں؟ اللہ رب ہے تو وہ اپنے بندوں کی مدد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ جس طرح معبود برحق ہے اس طرح اللہ تعالیٰ رب بھی برحق ہے کہ وہ اپنے بندوں کی تربیت کرے گا، مدد کرے گا. روزی کی ضرورت ہے تو روزی دیں گے، تندرستی کی ضرورت ہے تندرستی بھی دیں گے، مدد کی ضرورت ہے مدد بھی دیں گے. کیوں کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے.
تو پالنے والا جو ہوتا ہے وہ راحتوں کو اور ضرورتوں کو دیکھتا ہے کہ کیا راحت ہے کیا ضرورت ہے، اس کے حساب سے وہ دیتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہبری یہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ کیا رکھو؟ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو، کہ میرا اللہ ہے، وہ میرا مددگار ہے، میری حاجت کو بھی جانتا ہے، میری تکلیف کو بھی جانتا ہے، میری ضرورت کو بھی جانتا ہے۔ یہ گمان اچھا رکھو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ اگر اس کا یہ گمان ہے کہ میرا اللہ میری تائید کرے گا تو اللہ کرے گا، کبھی دیر سے کرے گا، کبھی جلدی بھی کر دے گا، وہ اس کی حکمت پر ہے کہ جلدی مدد کرے یا دیر سے مدد کرے، یہ حکمت پر ہے۔ جلدی دعا کی قبولیت آوے یا دیر سے دعا کی قبولیت آوے، یہ خدا کی حکمت پر ہے۔ اگر بندے کے لحاظ سے ہے کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے، اس کی حاجت جلدی قبول، تو ایسا کریں گے، اور اگر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں دیر سے کرنی ہے تو پھر دیر سے کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ بنے۔ کبھی حاجت دیر میں پوری ہوگی، کبھی مدد دیر میں آئے گی، کبھی تکلیف دیر سے دور ہوگی، تو نا امید کوئی نہ بنے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ شیطان جس طرح گناہوں میں ڈال کر بندے کو خدا سے کاٹتا ہے، کہ گناہوں میں ڈال دیا اب وہ اللہ سے دور ہو گیا، ایسے ہی نا امید بنا کر بھی دور کرتا ہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں مانگی، اتنے صدقے بھی کیے، اتنے صلاۃ الحاجتیں بھی پڑھی اور کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ کچھ نہیں ہوا، یہ بات غلط ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ کسی اچھے کام کے کرنے والے کی بھلائی کو میں برباد ہونے نہیں دیتا۔ تو وہ کیسے ہماری چیز برباد کرے گا کہ ہماری درخواست گئی ہے، ہماری التجا گئی ہے اور وہ ردی میں ڈال دی ہے؟ کہ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، دیر سبیر ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ شیطان نا امید بنا کر بھی کاٹتا ہے اور گناہوں میں ڈال کے بھی کاٹتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے ہر وقت اللہ سے اچھا گمان رکھنا اور مانگتے رہنا۔ کیا کرنا؟ کہ مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ مانگنا سیکھو، مانگنا سیکھو۔ کہ مانگنا کہاں سے سیکھیں گے؟ کہ مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے سیکھیں گے۔ مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے سیکھیں گے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دعائیں مانگی ہیں۔ علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کیا ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الدعوات ہے، کتاب الدعوات، دعاؤں کا باب۔ مولانا علی میاں فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں بھی نبی ہیں، دعا میں بھی نبی ہیں۔ دعوت میں تو ہے ہی نبی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ جی ہاں، فرماتے تھے کہ بعثت داعیا ومبلغا وليس الی من الہدایۃ شیء وخلق ابلیس مزینا وليس الیہ من الضلالۃ شیء۔ یہ کہا کہ اللہ نے مجھ کو داعی بنایا ہے، مجھ کو داعی بنایا ہے، اللہ کی طرف بلاؤں، نعمتیں دکھلا کر، قدرت سمجھا کر۔ یہ 2 طریقے نبی کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتیں سمجھا کر بلاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آتے۔ اور کبھی قدرت سمجھاتے کہ بڑی قدرت ہے، یاد رکھو، اگر اللہ ساتھ ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ گیا، اس کی قدرت بڑی ہے۔ تو نبی اپنی دعوت میں قدرت بھی سمجھاتے ہیں، نعمت بھی سمجھاتے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔
جی ہاں، کہ ہم لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ. حضرت جی فرماتے ہیں لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ. دیکھو اللہ نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کتنی بڑی بڑی قدرت ہے. جی ہاں، ایک قطرہ آسمان سے پانی کا سمندر میں جاتا ہے، وہ موتی بن جاتا ہے، موتی بن جاتا ہے. ایک نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، وہ خوبصورت بچہ بن جاتا ہے. تو پانی سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. پانی سے موتی بناتے ہیں، پانی سے خوبصورت انسان بناتے ہیں. پانی سے کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے پانی پر کوئی تصویر نہیں بنائی. پانی پر بنائی ہو یا برف کی سلی پر کوئی نقشہ کھینچا ہو کسی نے، ایسا ملتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کہ نہیں ملے گا. پانی پر کسی نے کوئی تصویر نہیں بنائی، صرف اللہ ہی بنانے والا ہے. یہ قدرت ہے، یہ قدرت ہے کہ پانی پر تصویر بنائی. بنیاد پانی ہے. اللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر دابہ کو، ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. وہ جانوروں کی شکلیں دیکھو کیسی شکل بنائی، ہاتھی کی شکل پر، شیر کی شکل، اور سب پانی پر ہے. جی ہاں، تو کہتے اللہ کی قدرت سمجھاؤ. جی ہاں، تاکہ اللہ کی عظمت اور بڑائی دلوں میں آئے کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے. اس کی قدرت ساتھ ہو گئی پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس کی قدرت خلاف ہو گئی تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے. اس لیے ایک تو قدرت سمجھاتے ہیں، دوسرا نعمت سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یاد رکھ کر تم کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. دوسروں کو بھی دے سکتے تھے لیکن تم کو دیا. اس نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اکثر سمجھاتے تھے کہ بنی اسرائیل پر بہت نعمت ہے. جیسے اس امت پر ہے ایسے بنی اسرائیل پر ان کے زمانے میں بہت. وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اور دو نعمتیں تم کو بڑی ملی. ایک نعمت تم کو یہ بڑی ملی ہے کہ تم کو دنیا میں بادشاہتیں دی. بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوئے ہیں کہ تم کو بادشاہتیں دی. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تم کو بادشاہتیں دی اور تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے. تو ایک روحانی نعمت ہے، ایک مادی نعمت ہے. روحانی نعمت کہ انبیاء آئے تمہارے اندر، اور مادی نعمت کہ تمہیں بادشاہتیں دی. اور کیا مانگتے ہو؟ تو یہ ایک طریقہ ہے دلوں کو متوجہ کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمجھائی جائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں سمجھائی جائیں. ہاں، تاکہ اللہ پر یقین آوے. بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین آوے. یہ محنت یقین پیدا کرنے کی محنت ہے. دعوت کی جو محنت ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ صحیح یقین کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے، اور سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اصل ہے. اس کو توحید کہتے ہیں. اسے توحید کہتے ہیں کہ توحید اسلام کا بنیادی سبب ہے. توحید اسلام کا بنیادی سبب ہے. اور توحید والوں ہی کی مدد ہوگی، توحید والوں ہی کی حفاظت ہوگی، توحید والوں ہی کو ترقی دیں گے. اس لیے یہ توحید گویا ہمارے سینوں میں ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. توحید یہ امانت دی گئی ہے توحید کی. ہاں، اس لیے ایمان جلدی سلب نہیں ہوتا، ایمان جلدی نکلتا نہیں ہے. ہاں، چاہے جتنے گناہ کرے لیکن رہے گا اندر. یہ الگ بات ہے کہ وہ کمزور ہو جائے. جب ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اور ایمان کے خلاف تقاضے ہوں گے تو ایمان کمزور ہو جائے گا. اور ایمان کی کمزوری میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق برباد ہوتے ہیں. ایمان کی کمزوری میں اللہ کے حقوق برباد ہوتے ہیں. اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ کے حدود ہوتے ہیں. جیسے کوئی ملک ہے تو کہ یہاں تک ہمارا حق ہے اور یہ ہمارے حدود ہیں، سرحدیں ہیں. ایسے اللہ کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے حدود بھی ہوتے ہیں، سرحد حد. اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ کہ اللہ کے حقوق وہ ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے. جو چیزیں ہم پر فرض ہوئی ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں. کہ ایمان اللہ کا حق ہے، ایمان اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے. ہاں، اس کے لیے پیدا ہی کیا ہے اللہ نے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے یہ فرمایا تھا کہ معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو ایمان اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے۔ جی ہاں، پھر عبادت میں جو جو چیزیں آئے، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گا، ہاں حلال کمانا آئے گا، یہ سب چیزیں آئے گی، اللہ کے فرائض۔ تو جو اللہ کے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، ان کا ادا ہونا ضروری ہے۔ اور ادا ہونے کے لیے قوت ایمان ضروری ہے۔ جیسے آدمی کے بدن میں قوت ہوتی ہے تو بدن کی تقاضے کے ہر کام کو وہ کر لے گا، اوپر چڑھنا ہے تو اوپر چڑھے گا، نیچے اترنا ہے تو نیچے اترے گا، بوجھ اٹھانا ہے تو بوجھ اٹھا لے گا، پانی میں جانا ہے تو پانی میں جائے گا۔ کیوں؟ بدن کی قوتیں صحیح ہیں۔ تو بدن کی قوتوں سے بدن کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے نا، قاعدہ ہے کہ بدن کی قوت سے بدن کے تقاضے پورے ہوں گے، ایسا ایمان کی قوت سے ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے۔ تو ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ جو اللہ نے فرائض قائم کیے ہیں وہ فرائض ادا ہو جائیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ ایمان کی محنت کی سب سے بڑی زیادہ ضرورت ان دونوں کے لیے ہے۔ ایمان کی محنت مسلمان کریں گے تو ان میں یہ طاقتیں پیدا ہوگی کہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کریں گے، نہیں تو نمازیں بھی غائب ہو جائے گی، زکاتیں بھی غائب ہو جائے گی، روزے بھی غائب ہو جائے گی، ہاں حلال کمانا بھی غائب ہو جائے۔ کیوں؟ ایمان میں طاقتیں نہیں، خواہشات ہیں۔ ایمان کی طاقت جب ترقی نہیں کرتی تو خواہشات ترقی کرتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ تا ہوا تازہ سا ایمان تازہ نیست، کہ جب تک خواہشیں تازہ ہیں ایمان تازہ نہیں ہوگا۔ یہ کہا کہ جب تک خواہشیں تازہ ہیں ایمان میں تازگی نہیں آئے گی۔ ظاہر بات ہے جب ایمان میں تازگی نہیں ہوگی، ایمان میں طاقت نہیں ہوگی تو ایمان کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ طاقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک دم حرام چیزیں حرام نہیں کی اللہ نے، چیز تو تھی حرام مگر حرام کی نہیں۔ کہ شراب پی ہوئی ہو تو نماز میں مت آؤ، یہ کہا۔ یہ نہیں کہا کہ شراب مت پیو۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز میں مت آنا نشے کی حالت میں۔ یوں نہیں کہا نماز شراب مت پینا، یہ نہیں کہا ہے نہیں قرآن پاک۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے میں ہو، کیونکہ لوگ قرات غلط پڑھتے تھے پینے کی وجہ سے۔ تو منع کیا کہ جب تمہارے اندر نشہ کا اثر ہو تو نماز میں نہ آیا۔ یہ نہیں کہا کہ مت پیو، کیوں کہ ان میں چھوڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ پھر حکم آئے مت پیو اور پیے تو یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے کہ حکم بھی آ گیا تھا پھر بھی پیا۔ پہلے تو حکم نہیں تھا اور جانتے نہیں تھے، جہالت سے پیتے تھے، اب حکم کے بعد پیے تو یہ جرم سنگین ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا مت پیو، تو کہ جب پیے ہوئے ہو تو نماز میں مت آؤ۔ ہاں، پینا کیوں منع نہیں کیا؟ کہ ابھی ان میں چھوڑنے کی طاقت نہیں پیدا ہوئی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی، بخاری شریف کہہ دیجیے کہ اگر پہلے سے اللہ کہتے کہ زنا حرام ہے، سود حرام ہے تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ کیوں کہ ان چیزوں کی محبت دلوں میں اتری ہوئی ہے، گناہوں کی اور معصیت کی محبت اتری ہوئی ہے، تو کیسے چھوڑ دے وہ؟ اس لیے ایک دم نہیں چھوڑایا بلکہ ان کو مختلف محنتوں پر ڈالا گیا، عبادت کی محنت پر ڈالا گیا۔ شروع میں لمبی لمبی راتیں نمازیں پڑھوائی۔ جی ہاں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا۔ دیندار بنانا ہے تو عبادت پر لاؤ، یہ ہماری ترتیب ہے۔ کلمہ آتا ہے، نماز پڑھ لے آؤ، کلمہ نماز، یہ ہے نا۔ کیوں کہ کلمہ والی زندگی بنانے کے لیے عبادت کا راستہ ہے۔
یہ اسلوب، یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا. کہ جب ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے، حلال حرام اور لین دین ان کا بگڑے گا، تو ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا. پھر وہ ایمان کے تابع نہیں رہ سکتے، کمزور ایمان ہے. تو فرماتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا. اس لیے معاملات کی بات ہم نہیں کرتے ایک دم کہ بھائی تم مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، یہ ہو. کیوں کہ یہی طریقہ ہے کہ زندگیوں میں عبادت ہے. اس لیے ہمارے کام کرنے والوں کو اپنی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں، یہ ہے نہیں ہمارے اندر. ایک چیز غالب آ گئی ہے، خروج خروج خروج. حالانکہ خروج تو ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے جو باقی 5 ہے، 6 ہے نا. تو وہ باقی 5 پیدا کرنے کے لیے خروج ہے. یہ نہیں کہ 5 بھولنے کے لیے خروج ہے. نہیں ہو یہ رہا ہے کہ 5 بھول کے ایک چھٹا ہے. مولانا امام صاحب کہتے تھے کہ بھائی چھٹا ایک نمبر ہے، باقی 5 کہاں گئے؟ ہاں، کہ باقی 5 کہاں گئے؟ کہ ایمان کی طاقت اور ایمان کی طاقت کہاں گئی؟ علم و ذکر کہاں گیا؟ جی ہاں، عبادت کا اہتمام کہاں گیا؟ جی ہاں، کہ اللہ نے ایمان دیا ہے اور ایمان دیا ہے اطاعت اور عبادت کے لیے. ایمان کیوں دیا؟ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت کرنا. اللہ پر ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے. چنانچہ نبی اطاعت کی دعوت لے کر آتا ہے. ایمان کی دعوت دے گا اور ایمان آوے تو پھر اطاعت کرو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ ہم نے جب کبھی رسول بھیجا ہے تو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ رسول کے کہنے سے لوگ اللہ کی اطاعت کریں. یہ مبلغ ہے رسول. رسول مبلغ ہے لوگوں کی طرف دعوت اور علم کا، کہ یہ دعوت ہے، یہ علم ہے، اس کو لو اور اللہ کی اطاعت کرو. تو اطاعت مذہب میں بڑی چیز ہے. اطاعت مذہب میں بڑی چیز ہے. رسول اطاعت کے لیے ہی بھیجا جاتا ہے. اس لیے اصل دین جو ہے وہ اتباع ہے. اصل دین کیا ہے؟ اتباع. کہ رسول کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا بتا رہا ہے، اس کا اتباع کرو. یہ اصل دین ہے. دین مذہب میں اتباع اصل ہے، باقی سب طریقہ کار ہے. یہ یاد رکھو. تبلیغ طریقہ کار ہے. جیسے کھیتی کا طریقہ ہوتا ہے نا، ٹریکٹروں سے کھیتی کرتے ہیں، جانوروں سے کھیتی کرتے ہیں، نہروں سے پانی لیتے ہیں یا بورنگ کرتے ہیں. تو مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار نہیں ہوتا، مختلف طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن مقصد ایک ہوتا ہے. وہ کیا؟ کہ اتباع کرنا ہے. مدرسے اتباع کے لیے، اور مسجد والے یہ بھی اتباع کے لیے. دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے. مسجد میں محنت ہو، مدرسوں میں محنت ہو، اس کی کیا غرض ہے؟ کہ نبی کا اتباع کرنا ہے. نبی کا اتباع کرنا ہے. مذہب میں اتباع اصل ہے. اتباع سے کوئی مستثنا نہیں. نبی بھی مستثنا نہیں. نبی مستثنا نہیں ہے. نبی کو حکم ہے کہ وہی کا اتباع کرے. نبی کس کا اتباع کرے گا؟ وہی کا. اتبع ما یوحی الیک. اے نبی، آپ پر جو وحی آ رہی ہے آپ اس کے پابند بنے. اور امت سے کہا نبی کے پابند بنو. تو ہمارا راستہ اصل تو اتباع کا ہے. سمجھ نہیں؟ ہاں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی سنتوں کی، آپ کے طریقوں کی. جی ہاں، معاملات میں، معاشرت میں، عبادت میں، سفر میں، حضر میں طریقے بہت دیے گئے ہیں. طریقے کیوں؟ بوجھ کرنے کے لیے. کتنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے طریقے بہت دیے ہیں. اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا تو اس طرح سے کر لو، اس طریقے سے نہیں ہوتا اس طرح سے کر لو. طریقوں کی جو کثرت ہے وہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے. ہاں، ڈاکٹر بھی کہے گا کہ آپریشن کی تو طاقت بدن میں ہے نہیں، تو کیا کریں گے؟ کہ انجیکشن دیں گے.
इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन की ताकत नहीं है, या गोली देंगे। तरीके ज्यादा होते हैं आसानियों के लिए। तो इस्लाम में खैर के तरीके बहुत हैं। इस्लाम में खैर के तरीके बहुत, क्यों? ताकि आसानी हो जाए। अब उसकी नीयत है, अपनी नीयत सही करे, और खैर के तरीके बहुत हैं। कोई कुत्ते को पानी भी पिला दे तो भी जन्नत मिल जाए, ये भी एक तरीका है कि जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, ये भी एक तरीका है। तो कुत्ते को पानी पिला दिया तो हो गया काम। ये मिसाल है कि इस्लाम में खैर के तरीके बहुत हैं, क्योंकि लोगों के हालात अलग अलग हैं। एक हालत नहीं है, हालात अलग अलग हैं। तो इसलिए इस्तेफादे के लिए और फायदा हासिल करने के लिए तरीके भी बहुत दिए। ये नहीं हो तो ये, नहीं हो तो ये नहीं हो तो ये। सफर के तरीके, हजर के तरीके, गरीबी के तरीके, मालदारी के तरीके, बीमारी के तरीके, तंदुरुस्ती के तरीके बहुत। तो ये तरीके बोझ करने के लिए नहीं है, बल्कि बोझ हल्का करने के लिए, ताकि किसी हाल में भी नाफरमानी न हो जाए। क्या ना हो जाए कि भाई ये नहीं कर सकते, ये कर लो, बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, और अब क्या, यहाँ तक बात पहुंचा दी, यहाँ तक बात पहुंच के इशारे से कर लो, तो कितनी आसानी हो गई। तो तरीकों की कसरत आसानी के लिए है, लेकिन मुश्किल ये है कि दीन सीखा नहीं जाता। दीन सीखा भी नहीं जाता, पूछा भी नहीं जाता। दो ही तरीके हैं, या तो भाई सीखो, नहीं तो पूछ के कर लो। हाँ, हदीस में है कि भाई परेशान हो गए, बेजार हो गए, कि क्यों परेशान होते हो, क्यों बेजार होते हो, पूछ लिया करो। मुसाफिर किसी को पूछे नहीं, वो चलता रहे तो परेशानी होगा और भटक भी जाएगा। हाँ भाई, पूछो कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो परेशानी का इलाज हो जाएगा। हदीस में है कि इन्नमा शिफाउल अय्य अस्सुअल, कि परेशानी और थकना का इलाज पूछना है। क्यों थकते हो, पूछो, बताने वाले मिलेंगे। मिलते ना, दुनिया में रिवाज है, दुनिया में रिवाज है कि कोई पूछने वाला पूछे कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, कोई भी बता देगा। रिवाज है हर जगह, बल्कि बाद जगह तो बहुत एहतिमाम से बताते हैं, आगे आगे चल करके दूसरे मुल्कों में वो पूछते हैं कि कोई मदद की जरूरत है। जब बैरूनी मुल्कों में जाते हैं तो पूछे कि आपको कोई मदद की जरूरत है। हाँ, पूछे। उनके यहाँ एक ये है, सलीका है अंदर, कहता कोई मदद हो, मैं मदद कर सकता हूँ, आपकी कोई मदद की जरूरत है। तो पूछने वालों को जवाब देने वाले मिलते हैं। हाँ, इसलिए हुक्म है कि अपनी बात पूछा करो, अपनी बात सीखा करो। ये इल्म जिक्र का तकाजा है। लेकिन बेचारे इल्म जिक्र के तो साइड पर कर दिया। जी हाँ, और यही बड़ी गलती है। इल्म जिक्र की ऐसी मिसाल है जैसे रेल की दो पटड़ी। रेल की दो पटड़ी के बगैर रेल चल ही नहीं सकती, चल सकती है तो ढेर हो जाएगी, पटरी से उतर जाए तो। हाँ, ऐसी दीनी जिंदगी बगैर इल्म जिक्र के हो ही नहीं सकती। दीनी जिंदगी बगैर इल्म जिक्र के हो ही नहीं सकती। इल्म जिक्र का मतलब ये कि खुदा ने क्या हुक्म दिया है और नबी ने उसे करने का क्या तरीका बताया है, ये इल्म जिक्र, ये इल्म जिक्र। तो जो हाल हो उस हाल का इल्म जिक्र होना चाहिए। ये मतलब है तबलीग में तीसरे नंबर की, कि तुम मालदार हो तो मालदारी का दिन होना चाहिए, तुम गरीब हो तो गरीबी का दिन होना चाहिए, तुम मरीज हो तो मरज का दिन होना चाहिए। मरज की गिजा होती है, मरज की दवा होती है, तो मरज का दिन भी होता है नहीं कि भाई ये तो बीमार की गिजा है। हाँ, ये बीमार, अब तो बीमार के कपड़े भी अलग हो गए, बीमारों के कपड़े। हाँ, कि बीमारी में बीमारी का दिन, जैसे बीमारी में बीमारी की दुनिया, बीमारी में बीमारी की दुनिया होती है, खाना पीना पहनना
وہ کہاں دوا ملتی ہے وہاں جانا، کہاں علاج ہو سکتا ہے وہاں جانا. سفر نفر بیماریوں کے لیے بھی ہے کہ سفر نفر دین کے لیے بھی ہے. کوئی نئی بات تو نہیں کہی جا رہی ہے. جی ہاں، علم و ذکر کے ذریعے سے ان باتوں کو سمجھنا ہے. ہماری جماعتوں میں دونوں کی بہت کمی ہے، اور یہ کمی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اجلاس خود محسوس کرتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں اس کی کمی ہے کہ ہم ایک کام کو لے کر چلتے ہیں اور اس کام کے لحاظ سے جو علم ہونا چاہیے اور جو یادداشت اس کے عمل کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. علم و ذکر کی کمی. جب علم و ذکر کی کمی ہوگی تو کام صحیح نہیں ہوگا. قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا آپ کو صحیح علم نہ ہو تو وہ کام آپ کے ہاتھ سے صحیح نہیں ہوگا. درجے کو صحیح علم نہ ہو تو سیے گا. گاڑی چلانے والے کو صحیح علم نہیں تو گاڑی صحیح چلائے گا نہیں چلائے گا. تو ہنر میں اگر خامی ہوتی ہے تو ہنر صحیح نہیں ہوتا. اس طرح دین کے علم میں کمی ہوگی دین کا کام بھی صحیح نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے علم و ذکر کی ضرورت ہے، لیکن اس کو کہا اس لیے نہیں جاتا کہ یہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی ضرورت علم و ذکر میں الگ الگ ہے. بعض عالم ہے، بعض عامی ہے. جی ہاں، تو انفرادی ہے. توجہ اسی لیے دلائی جاتی ہے تاکہ اپنے انفرادی زندگی میں اپنی زندگی علم و ذکر کے ساتھ گزارے. جیسے ضروریات زندگی میں انفرادی طور پر آدمی اپنی ضرورتیں اپنی طور پر کرتا ہی نہیں. ہمارے گھر میں یہ پکی ہے، آپ کے گھر میں وہ چیز پکی ہے، ہم کے گھر میں یہ ہے، کیونکہ یہ انفرادی ضرورتیں ہیں. تو انفرادی ضرورتوں میں انفرادی اہتمام، اجتماعی ضرورتوں میں اجتماعی اہتمام، یہ دین کا تقاضا ہے. اس کے لیے علم و ذکر رکھا گیا ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. یا تو کتابوں سے یا عالموں سے پوچھ کر کے جو بھی ہو. جیسے ضروریات زندگی میں وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بلڈروں کے پاس جا کے لوگ جاتے نہیں جاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. تو اللہ نے حکم دیا کہ تم جانتے نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. ہاں، سب کے سب جاننے والے بن جاؤ یہ مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نظام چلایا ہے کہ بعض کی ضرورتوں کو بعض سے وابستہ کیا ہے. روزی میں بھی بعض کی ضرورتوں کو بعض سے وابستہ کیا ہے. تو اس سے روزی کا مسئلہ چل رہا ہے. دھوبی کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو کپڑے دھلانے کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت اس کے ساتھ، اس کی ضرورت اس کے ساتھ. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا یہ قرآن میں ہے. یہ تمہاری بعض کو بعض کے تابع ہم نے کیا ہے. کس میں کہ ضرورتوں میں، کہ دھوبی کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو کپڑے دھلانے کی ضرورت ہے. نائی کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو بال کٹوانے کی ضرورت ہے. تو بعض کی ضرورتوں کو بعض سے لگایا کھایا. اس سے ان کا روزیوں کا نظام چل رہا ہے. ایسے دین میں بھی ہے کہ بعض کی ضرورتوں کو بعض سے وابستہ کیا ہے. تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے کہ بھئی تمہارے یہاں چاول ہے کہ ہاں لے جاؤ. تو دکان والا چاول دے گا، یہ دکان والے کو پیسے دے گا. اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو چاول کی ضرورت ہے. یہ بتایا اللہ نے قرآن شریف میں کہ تمہاری ضرورتوں کو بعض کا بعض کے ساتھ وابستہ کیا ہے. اس سے روزی کا نظام چلتا ہے. ہاں، کیونکہ سب تو بھکاری ہوتے نہیں کہ کچھ نہ کماوے اور مانگتے پھریں، ایسا تو ہو نہیں. اور بھیک مانگنا شریعت میں منع ہے. اس لیے ضرورتوں کو وابستہ کیا. ایسے دینی ضرورتوں کو بھی وابستہ کیا ہے. دینی ضرورتوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کیا ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کے پاس جائے. یہ بھی ایک ضرورت. اور جاننے والے نہ جاننے والوں کے پاس جانا یہ بھی ضرورت ہے. کیونکہ بعض مرتبہ مال والا خود مال لے کے پھرتا ہے، یہ لے لو یہ لے لو. کبھی ٹھیلی کے ذریعے سے، کبھی سر پر لے کر کے پھرتے ہیں، اپنا مال لے کے پھرتے ہیں. ایسے دین والے اپنا دین لے کے پھریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 سبق دیے. دین کے بارے میں حرکت کا بھی سبق دیا ہے اور دین کے بارے میں استقامت کا بھی سبق دیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دین کے بارے میں حرکت کا
سبق دیا کہ دین کے لیے حرکت کرو. جیسے چکی کے اوپر کا پارٹ حرکت کرتا رہتا ہے اور نیچے کا پارٹ جمع رہتا ہے. یہی اسلام کی ترتیب ہے. اسلام کی یہی ترتیب ہے چکی کی. اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. اس میں حرکت بھی ہے، ثبات بھی ہے. حرکت ترقی کرنے کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھے تو 1 نماز، اور حرکت کر کے مسجد میں جائے تو 27 نماز. ہاں، حرکت میں ترقی ہے، حرکت میں ترقی ہے. عبادت میں ترقی ہوگی، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو حرکت بھی ہے اسلام میں، اور ثبات قدمی بھی ہے. تو نیچے کا پارٹ جمع لیتا ہے چکی کا، اوپر کا حرکت کرتا ہے. کہ یہی اسلام کی مثال ہے کہ اپنے دین کے لیے حرکت بھی کرو. جب حرکت کریں گے، چکی چل رہی ہو تو لوگ دانا ڈالیں گے، اور چکی نہیں چلتی ہو تو دانا نہیں ڈالتے. اب تو یہ مشین والی چکیاں ہوگی، وہ بھی چل رہی ہو تو دانا ڈالے گا وہ، کہ نہیں ابھی بند ہے تو نہیں ڈالیں گے. فائدہ ہے کہ نہیں، فلور بھی بند ہے. تو اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. اپنے دین کے کاموں کو خوب سمجھنا چاہیے. روٹین نہ ہے کہ بھائی ایک کام ہے 3 دن نکلو، وہ ٹھیک ہے لیکن وہ سمجھنے کے لیے ہے. 3 دن سمجھنے کے لیے، 40 دن سمجھنے کے لیے، 4 مہینے سمجھنے کے لیے. حرکت سمجھنے کے لیے ہے کہ اپنا دین سمجھو. جب سمجھو گے تو طلب پیدا ہوگی. جیسے آدمی مال کو سمجھتا ہے تو مال کی طلب ہے. مال کو سمجھتا ہے نا ہر آدمی، ایسا سمجھتا ہے کہ مال سے اس کو محبت ہے، تو پھر اس کی طلب میں وہ سب کچھ کرے گا. ملکوں میں بھی جائے گا، نوکری بھی کرے گا، مزدوری بھی کرے گا. چاہیے تو کسی چیز کی طلب آنے کے بعد ہر طریقہ آسان. تو دین میں بھی یہی ہے کہ پہلے دین کی طلب پیدا کراؤ. فضائل اس لیے سناؤ تاکہ لوگوں میں دین کی طلب آئے. آخرت اس لیے سمجھاؤ تاکہ عمل کی فکر پیدا ہو جائے. فضائل سنانا، آخرت سمجھانا، یہ اصل مادہ پیدا کرنے کے لیے ہے. طلب اور فکر، ان میں طلب بھی آوے اور جوابداری کی فکر بھی آوے. اس لیے فضائل سنائے ہیں کہ فضائل میں دونوں باتیں ہیں، وعدہ وعید ہے. وعدہ وعید ہے کہ وعدہ وعید کے ذریعے سے یہ چیزیں اندر پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت تو ہے نہیں کہ لوگوں سے منوائیں اور لوگوں سے کراویں. کوئی طاقت نہیں. اسے نبی یہ طاقتیں نہیں استعمال کرتے زبردستی کی، جیسے حکومتیں زبردستی کرتی ہے. حکومتیں قانون لاتی ہے، قانون زبردستی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. قانون پکڑ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. قانون جو بنتے ہیں دنیا میں وہ عمل کرانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ پکڑ کے لیے ہوتے ہیں. کہ اب کوئی اس کے خلاف کرے گا تو پکڑ ہوگی. عمل زندہ کرنے کے لیے قانون نہیں ہوتا. عمل کے لیے تو دعوت ہوتی ہے. عمل کے لیے جیسے اذان دیتے ہیں، دعوت ہو گئی، اب آ جاؤ. تو دعوت ہوتی ہے عمل کے لیے. حکومت عمل کے لیے نہیں ہوتی، حکومت پکڑ کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں، دیش کے ذریعے سے پکڑ کرنے کے گنہگاروں کی، وہ ٹھیک ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا کام صرف پکڑ کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد کو زندگیوں میں زندہ کرنا ہے. کہ مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے عبادت کے لیے جناتوں کو، انسانوں کو پیدا کیا. یہ مقصد زندگی ہے. یہ مقصد زندگی ہے کہ زندگی میں اللہ کی عبادت آئے. اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. باقی سب مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں. تو ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زندگی کا اصلی کام ہے کہ بندہ بن کر زندگی گزارو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم اتارا، کیونکہ بغیر ایمان کے عبادت قبول نہیں ہوتی. ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی قبول نہیں، بیکار. پہلے ایمان، پھر ایمان کا تقاضا ہے اطاعت، اور اطاعت صحیح کرنے کے لیے علم. جب علم ہوگا تو اطاعت صحیح ہوگی. نماز کا علم ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، زکوٰۃ کا علم ہوگا تو زکوٰۃ صحیح ہوگی. یہ سب اطاعت کے کام ہیں. تو اطاعت کے کاموں کو صحیح ہونے کے لیے علم ہے. اس لیے ہمارے یہاں نماز کے بعد علم و ذکر ہے. کہ بغیر علم کے نماز کیسے پڑھے گا؟ بغیر علم کے کیسے نماز پڑھے گا؟
تو نماز تو فرض ہو گئی بالغ ہوتے ہی یا مسلمان ہوتے ہی. اب علم و ذکر پر آوے کہ اسلام قبول کرنے سے نماز فرض ہو گئی, بالغ ہونے سے نماز فرض ہو گئی, وہ تو ہو گئی, اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب کہ اب علم و ذکر پر آوے. اس لیے ہماری دعوت میں علم و ذکر اس لیے ہے کہ جو زندگی کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں وہ پوری ہو جاوے. اس کا جو علم ہو وہ علم ہمارے اندر ہونا چاہیے, نہیں تو بغیر علم کے کیسے کرے گا. اس لیے تیسرا نمبر رکھا ہے علم و ذکر. اس علم و ذکر میں اضافہ ہونا چاہیے. جیسے روزی میں لوگ اضافہ کرتے ہیں کمانے میں, مقصد تو روزی کمانا ہے لیکن اضافہ ہوتا ہے. کھانے پینے کی نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہے, جی ہاں وہ کھاتے ہیں لوگ, کیوں یہ کماتے ہیں اس لیے کہ بھائی روزی ہماری ہے, کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. ایسے ہی دین میں کہ دین زندگی میں آنے کے لیے علم و ذکر اتنا ہی ضروری ہے جتنا ریل کو چلنے کے لیے پٹری کی ضرورت ہے. پٹری کے بغیر ریل نہیں چل سکتی, ایسا علم و ذکر کے بغیر دینداری نہیں ہو سکتی. تو یہ دعوت ہے ہماری کہ ہماری زندگیوں میں علم آئے. فضائل کا علم اس لیے پہلے کیا کہ یہ آسان ہے, یہ آسان ہے, اس کو سنو سناؤ پڑھو پڑھاؤ, یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اس لیے پہلے علم فضیلتوں کا آتا ہے نبیوں پر بھی کہ یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا, اللہ یہ دیں گے یہ دیں گے. یہ آسان ہے اور اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے فضائل کا علم بھی دھیان میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس عمل پر کیا دے گا. جب یہ دھیان میں ہوگا تو عمل نہیں چھوڑے گا. جیسے تاجر کوئی آئٹم بیچتا ہے تو اس کے دھیان میں ہے کہ اصل قیمت میرے ہاں کتنی ہوئی اور نفع کتنا ہوا. دونوں ہوتے ہیں, اصل قیمت اور اس پر کیا نفع, یہ دونوں اس کے دھیان میں ہوتے ہیں. اسی کا نام تجارت ہے کہ اصل بھی ہے نفع بھی ہے. ان دونوں کی رعایت سے وہ بیچتا ہے اور ان دونوں کی رعایت سے وہ خریدتا بھی ہے. ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے, حدیث میں ہے ہر آدمی تاجر ہے. بازاروں میں تجارت ہوتی ہے مالوں کی, زندگی میں تجارتیں ہوتی ہے اپنی صلاحیتوں کی کہ ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا. جیسے وہ مال لگا رہے ہیں دکانوں میں, آپ کیا لگائیں گے کہ ہم اپنی صلاحیتیں لگائیں گے. کوئی غلط پر صلاحیت لگاتا ہے, کوئی صحیح پر صلاحیت لگاتا ہے, لیکن صلاحیتیں لگے گی. جس طرح مال لگتا ہے تجارتوں میں, ایسے بندوں کی صلاحیتیں فرمایا لگے گی. کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقھا او موتقھا, یہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا, یا صلاحیت صحیح لگا کر کامیاب ہو جائے گا, اپنے آپ کو ہلاکت سے اور عذاب سے بچا لے گا, یا اپنی صلاحیتوں کو برباد کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا. یہ دو قسمیں ہو جائے گی. هو الذی خلقکم فمنکم مومن ومنکم کافر, کہ اللہ نے پیدا کیے بندے, اس میں کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے. کوئی صلاحیت یہاں لگا رہا ہے بائیں طرف, کوئی صلاحیت سیدھی طرف لگا رہا ہے. تو صلاحیتیں ضرور لگے گی. جس طرح بازاروں میں مال لگتا ہے, بازار میں مال نہ لگے تو بازار ہی نہیں ہو, تو مال کی وجہ سے وہ بازار ہے. ایسے ہی یہ دنیا ہے, اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ دارالعمل ہے. صلاحیتوں کی وجہ سے یہ دنیا دارالعمل ہے کہ یا تو اچھے عمل ہوں گے یا برے عمل ہوں گے. جیسے بازار یا کھوٹ یا نفع دونوں میں سے ایک بات وہاں ہوتی ہے, یہاں بھی یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں یا تو اچھے عمل ہوں گے یا غلط عمل ہوں گے. اپنی صلاحیتیں لوگ غلط لگائیں گے یا اپنی صلاحیتیں صحیح لگائیں گے. تو دنیا ایک بازار ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں مال لگتا ہے, یہاں صلاحیتیں لگتی ہیں. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے اللہ نے کہ اپنی صلاحیتیں خیر پر لگاؤ. یہ دعوت دی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو خیر پر لگاؤ, خیر کماؤ. اگر اپنی صلاحیتیں خیر پر نہیں لگاؤ گے تو وہ تو غلط پر لگنے والی ہے, غلط پر لگنے والی ہے, یا ادھر یا ادھر. کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. جوڑے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جوڑا باعتبار جنس کے, جیسے مرد عورت, یہ ایک ہی جنس ہے یعنی انسان ہے دونوں. اور ایک جوڑا ضد کا ہوتا ہے, اندھیرا اجالا, یہ بھی جوڑا ہے.
اندھیرا اور اجالا، صحیح اور غلط، دوستی اور دشمنی، یہ بھی جوڑے ہیں، لیکن یہ جوڑے ضد کے جوڑے کہلاتے ہیں. کس کے؟ کاٹ کے. ایک جوڑے جنس کے ہیں. فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کے جوڑ بنائے ہیں، دھیان کرنا. یہ ضد کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف؟ کہ اگر خیر پر نہیں آؤ گے تو ہم نے دوسرا جوڑا بھی بنا، شر پر چلے جاؤ گے. دوستی پر نہیں ہوگی تو دشمنی ہو جائے گی، اندھیرا نہیں ہوگا تو اجالا ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم اس کو دھیان میں لاؤ. تو وہ جوڑے نہیں مرد عورت تمہارے، وہ نہیں، یہ جوڑے. اگر خیر پر زندگی نہیں گئی تو اس کا جوڑا ہے. وہ کیا ہے؟ شر، کہ زندگی شر پر چڑھ جائے گی، تمہارے قابو میں نہیں ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس کا دھیان کرو. پھر اس جوڑے کو سمجھانے کے لیے رسول آئے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. کیونکہ مادی جوڑے کو لوگ بھی سمجھتے ہیں، یہ پھول ہے، یہ کانٹا ہے. یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ یہ پھول ہے اور یہ کانٹے ہیں. تو کانٹے میں نہیں جائے گا، پھولوں میں جائے گا، کیونکہ مادی چیزیں ہیں. مادی چیزیں وہ کہلاتی ہیں جو آدمی کے سمجھ سے سمجھ میں آئے، اسے مادی کہتے ہیں. تو مادی چیزیں تو سب سمجھیں گے، مانوی چیزیں نہیں سمجھیں گے. مانوی چیز نہیں سمجھیں گے. اس لیے مانوی چیزوں کو سمجھانے کے لیے رسول آیا کہ سود میں نقصان ہے، صدقے میں فائدہ ہے. یہ مادی نہیں ہے، یہ مانوی ہے کہ صدقے میں فائدہ ہے اور سود میں نقصان ہے. لیکن یہ مادے سے نہیں سمجھ میں آئے گا. اس لیے نبی آتا ہے کہ دیکھو یہ سود حرام ہے اور یہ صدقہ ضروری ہے، کہ صدقے میں فائدہ ہے، صدقے سے مال بڑھے گا، سود سے مال گھٹے گا. اس کو مانوی چیزیں کہتے ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی بلکہ وہ بتانی پڑتی ہے. تو بتانے کے لیے رسول آتے ہیں کہ جو عقل سے سمجھ میں آئے وہ تو خود کریں گے، اور جو ان کی عقل سے اوپر کی ہوگی وہ نبی آئیں گے. اس لیے نبیوں کی رہبری لینا ضروری ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ جب زمین پر رسول آوے تو لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ رسولوں کی اطاعت کریں، کیونکہ جو بات وہ نہیں جانتے رسول وہ بتائے گا، جو وہ جانتے ہیں وہ نہیں بتائے گا، وہ تو ان کو معلوم ہے. جو نہیں جانتے ہیں وہ بتائے گا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں بتائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. یہ اللہ نے کہا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں بتائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. اس لیے نبی کا علم ذکر لینا ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. اس لیے ہماری دعوت میں صرف خروج کی دعوت نہیں ہے، بلکہ خروج اوپر کی 5 چیزیں پیدا کرنے کے لیے ہے کہ کرنے والا یقین آوے، عبادت کا ذوق آوے. کیا آوے؟ عبادت کا ذوق. جیسے کمانے کا ذوق ہوتا ہے، آدمی کو کمانے کا ذوق ہوتا ہے، یعنی کمانے میں مزہ آتا ہے. ذوق کا مطلب یہ ہے. تو کمانے کے لیے ملکوں میں بھی جائے گا، وہ نوکری بھی کرے گا، مزدوری بھی کرے گا. قابلیت والے نوکری کرتے ہیں، جن کی قابلیت وہ مزدوری کرتے ہیں. مقصد تو ایک ہی ہے نا، مقصد تو ایک ہی ہے نا. کیا مال؟ کیوں؟ کہ مال سے تعلق ہے، مال کا ذوق ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ چیزیں اپنے اندر لانے کی ہے. عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے. صحابہ میں عبادت کا ذوق تھا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ کہا کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس حال میں دیکھو گے؟ کہ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے. یعنی ان کے اندر عبادت کا ذوق ہے. رکوع اور سجدے کو ذکر کیا ہے کہ تراہم رکعا سجدا. اصحاب محمد کو دیکھو گے، رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں دیکھو گے. کہ رکوع اور سجدہ یہ نماز کے ارکان میں سے بھی ہے اور یہ نماز کی زینت بھی ہے.
जितना रुकू सीधा अच्छा होगा इतनी नमाज अच्छी होगी. कायदा क़याम में वो बात नहीं है, जीनत की बात. आदमी खड़ा रहता है जैसे भी और कायदे में बैठ जाता है, इसमें कोई जीनत की बात नहीं होती. लेकिन रुकू सीधे में जीनत है. इसे का तुम जीनत ही देखी जाती है ना. तराहुम रुक्अन सुजदा, आप देखोगे मसाब मोहम्मद को कि वो रुकू करने वालों में पाओगे, सीधा करने वालों में पाओगे. रुकू सीधा नमाज की जीनत है. तो जीनत ही देखी जाती है, जीनत देखी जाती है ना हर चीज की. जी हाँ. तो ये उनकी बताइए कि उनकी नमाज ऐसी है कि तुम जब देखोगे वो रुको में पाओगे कि वो अपनी इबादतों में मुनहमिक रहते हैं. तो कहते हैं दावत और तबलीग का एक असर ये भी होता है कि इबादत का शौक पैदा हो जाता है. क्या पैदा हो जाए? इबादत का शौक पैदा हो जाए. नबियों का यही तरीका था कि उन्होंने इबादतों का ज़ौक़ शौक, कि हमारे अंदर इबादत का ज़ौक़ शौक, फ़राइज़ भी अदा हो जावे, नवाफिल भी अदा हो जावे. हाँ, ताकि तकमील हो जावे. फ़राइज़ की तकमील नवाफिल से होती है, तो उसकी तकमील फ़राइज़ के, तो जिंदगी में फ़राइज़ अदा हो जाए. कोई नमाज हमारे ऊपर बाकी न रहे. साहिब तरतीब बने तबलीग वाले. क्या बने? साहिब तरतीब उसको कहते हैं कि बालिग होने के बाद से अब कोई नमाज मेरे ऊपर बाकी नहीं है. जो बाकी थी वो पढ़ ली, अब कोई नमाज बाकी नहीं है. जो बाकी थी वो पढ़ ली, अब कोई नमाज बाकी नहीं है. उसको साहिब तरतीब कहते हैं. तो हमारी नमाजें ऐसी है, साहिब तरतीब, हमारे पर कोई नमाज बाकी नहीं. हाँ, जो बाकी जो वक्त आएगा वो बाकी वो पढ़ेंगे. जी हाँ. तो अपनी नमाजों का एहतमाम, अपनी इबादतों का एहतमाम, ज़कात का एहतमाम, कि ज़कात पाई पाई की दे. आलिमों से पूछ के दे, वकीलों से पूछते हैं ना सरकारी कानून, ऐसे दीनी कानून आलिमों से पूछे. ज़कात पूरी पूरी अदा. मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी अपनी ज़कातें पूरी पूरी दे. खाली निकलने की दावत नहीं है. निकलना तो इन चीजों के पैदा करने के लिए है. ईमान में तरक्की आवे, इबादतों का एहतमाम हो जावे, दूसरों के हुकूक अदा हो जावे, हुस्न माशरत पैदा हो जावे. ये निकलने का मकसद है. ये निकलने का मकसद है कि हमारी माशरत, हमारा एक दूसरे के साथ जीना अच्छा हो जाए. क्योंकि ये काम इसी तरीके पर चलाया गया है. सुन्नत यही है कि भाई बनाकर काम करो, भाई बनाकर काम कराओ. हुजूर ने दो आदमियों को भाई नहीं बनाए थे शुरू में कि तुम इसके भाई, तुम इसके भाई. तो यही काम हमारा है कि भाई बना कर, तुमने कलमा पढ़ा है, मैंने भी सीखा ना. तबलीग में ऐसा कहते हैं कि भाई तुमने भी कलमा पढ़ा है, मैंने भी कलमा पढ़ा है, हम आप भाई. वैसा लोग मस्जिद में, हाँ, भाई बनाकर काम करना ये इस्लामी तरीका है. हरीफ बनाकर काम करना ये दुनिया वालों का तरीका है. ये हमारा हरीफ है, इसको हराएंगे, इसको बदनाम करेंगे कि हम अपने भाई की ऐप छुपाएंगे, उनकी खूबियां देखेंगे. मौलाना साहब फरमाते लोगों की खूबियां देखा करो, लोगों की खूबियां देखा करो. मेरा काम तो खूबियों का लेन देन है. ये कहते हैं मेरा काम खूबियों का लेन देन है. मेवात वालों से फरमाते तुम्हारे अंदर तो दो खूबियां हैं बहुत अच्छी. मेवात वालों से कि वो दो खूबियां कौन सी है? एक सादगी है तुम्हारे अंदर, अब नहीं रही है, अब वो ईमानदार हो गए. कि तुम्हारे अंदर दो खूबियां हैं. एक तुम्हारी जिंदगी में सादगी है, खाना पीना पहनना छोटा मोटा उनका होता था उस जमाने. और दूसरी सिफत जफाकशी है. सादगी, जफाकशी, यानी मेहनत मशक्कत बर्दाश्त, पैदल चलते थे. जी हाँ, दिल्ली से मुंबई तक. हाँ, दिल्ली से बम्बई तक 4 महीने के जमाते हजरतें निकालते थे. वो दिल्ली से बम्बई तक जाते. हमारे हम लोग रास्ते में होते गुजरात वाले, तो हमारे सड़कों पर से ये गुजरते थे. रेलवे स्टेशन हमारे होते तो वहाँ गुजरते थे ये लोग. ये कहाँ जाते हैं जमात? दिल्ली से लिए मुंबई जाएगी. फिर बड़े बड़े देहात मुसलमानों के होते हो रास्ते में, तो वहाँ ठहर जाती थे, उनको तबलीग करते थे. रास्ते में बड़े बड़े देहात, जो हमारा गांव है, मुसलमानों का बड़ा गांव है,
کافی مسلمانوں کا بڑا رہا ہوں، تو وہاں ٹھہر جاتے تھے وہ پیدل، کیونکہ خالی چلنا نہیں ہے، کام کرتے ہوئے چلنا ہے۔ تو اس طرح چلا ہے مشقت کے ساتھ، لیکن جفا کشی ان کے اندر ہے کہ تمہارے دو صفتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے، اس علاقے میں یہ خوبی ہے، اس علاقے میں یہ خوبی ہے، پھر ان خوبیوں کو دین پر لگواؤ، ان خوبیوں کو دعوت دے کر دین پر لگاؤ، تاکہ وہ اپنی خوبی سے اپنا دین بناوے اور حق ادا کرے اللہ کی عبادت بندگی کا۔ یہ ہمارا کام ہے، اس لیے یہ کام ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانا، صلاحیتوں کو دین پر لگانے کی دوسروں کو دعوت دینا، ان کی قدر کرنا۔ اس لیے دعوت کے محاسن ہیں، یعنی دعوت کی خوبیاں ہیں۔ یہ دعوت کی کیا خوبیاں ہیں؟ کہ دعوت کی یہ خوبی یہ ہے کہ دعوت اخلاص کے ساتھ ہو، حسن نیت، یہ خوبی حسن نیت کہ دعوت اخلاص کے ساتھ ہو۔ دوسرا حسن نیت کہ دعوت کے زور سے ہمارے اعمال بڑھ جائیں، فرائض بھی، نوافل بھی، مستحبات بھی، ہاں کہ عمل بڑھے۔ یہ نہیں کہ 2 رکعت سنت 3 وتر آ جاؤ، ہاں یہ رواج بنایا ہے ہماری مسجد میں۔ پھر ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تو ایسا مت کرو، جو تبلیغ میں نہیں جاتے وہ عشاء کی 17 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہماری مسجد لے گئے تو جو بانی طرف جو کونا ہے وہاں اصل مسلمان تاجر وغیرہ وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی نمازیں پابند، وہ 17 رکعت پڑھتے ہیں، یہ 9 پڑھتے ہیں۔ جماعت والے 9 پڑھتے ہیں۔ آ جاؤ حیات الصحابہ میں، حیات الصحابہ ہے ہی سکھانے کے لیے، انہیں کے چھوڑنے کے لیے۔ حیات الصحابہ چھوڑنے کے لیے نوافل چھوڑو، مستحبات چھوڑو، آ جاؤ تو رواج ہوا۔ حیات الصحابہ تو نبی والی زندگی سکھانے کے لیے، کیونکہ حیات صحابہ ہے وہ حیات رسول کو کھولے گی۔ حیات صحابہ رسول کی حیات کو کھولے گی، رسول کی حیات قرآن کو کھولے گی۔ یہ طریقہ ہے اسلام میں کہ ہم کو صحابہ کی زندگی اس لیے سنائی ہے کہ صحابہ کی زندگی سے حضور کی زندگی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ حضور ان کے درمیان میں رہے ہیں۔ صحابہ کی سیرت حضور کی سیرت کی تفسیر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن پاک کی تفسیر ہے، اور قرآن اصل ہے۔ قرآن وہ اصل ہے، نبی پر قرآن نازل ہوا ہے رہبری کے لیے، تو قرآن نبی کا رہبر ہے۔ مولانا جیسا فرماتے ہیں کہ قرآن نبی کا رہبر ہے، اور نبی سب کا رہبر ہے۔ نبی امت کے ہر طبقے کا رہبر ہے، اور قرآن نبی کا رہبر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رہبری کریں گے وہ قرآن کی روشنی میں کریں گے، تو قرآن اصل ہے ہوا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، آگے کچھ نہیں ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ تو نبی قرآن کو اور صحابہ نبی کو اور ہم صحابہ کو، یہ ترتیب سے صحابہ کی زندگی لکھی گئی ہے۔ حیات الصحابہ لکھی نا حضرت 3 جلدوں میں، تو وہ اس لیے لکھی کہ امت کو صحابہ کی زندگی سمجھ میں آئے گی تو حضور کی زندگی سمجھ میں آئے گی، اور حضور کی زندگی سمجھ میں آئے گی تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یہ ترتیب ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ کہنا ہے میں نے حیات الصحابہ میں کہہ دیا۔ سمجھ میں آئی نا؟ یہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ امت سے کہنا ہے وہ میں نے حیات الصحابہ میں کہہ دیا۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے، کیونکہ نفوس چلے جاتے ہیں، نفوس باقی رہتے ہیں۔ نفوس یعنی ذاتیں جو ہوتے ہیں وہ تو چلی جائیں، امام بخاری چلے گئے لیکن ان کے نقوش وہ باقی، ان کی کتاب باقی، اس کو نقش کہتے ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ نقوش رہتے ہیں، نفوس چلے جاتے ہیں۔ نفوس مانے ذاتیں، کہ ذات تو چلی گئی، مولانا یوسف صاحب چلے گئے، مولانا الیاس چلے گئے، امام بخاری چلے گئے، یہ نفوس کے ذاتیں چلی جاتی ہیں اور ان کے نقوش باقی رہتے ہیں۔ وہ نقوش چھوڑ جاتے ہیں کہ اس نقشے پر اپنے آپ کو چلانا، اب تمہارے لیے ہم نقوش چھوڑتے ہیں۔ ہر مصنف یہ کہتا ہے کہ ہم تو جائیں گے، ہماری زندگی میں بقا نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے لیے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟
تاکہ آنے والی امت اس نقش قدم پر چلے. اس کو اقتدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اقتدا کرو، تابع داری کرو، وہی اصل ہے. جو اقتدا نہیں کرے گا وہ بھٹک جائے گا. ہاں، قاعدہ ہے کہ جو اقتدا نہ کرے، تابع داری نہ کرے، وہ بھٹکے گا. تو اقتدا کے لیے رسول دیا ہے، اور رسول نے یہ باتیں صحابہ کو دی. اور صحابہ نے کہ تم اول پر پہلی حالت پر ہو، سب سے پہلا طبقہ وہی ہے. ہاں، لوگ تم کو دیکھ کر چلیں گے. ایسے ہی ہر زمانے میں کچھ لوگ اول نمبر ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں. اس لیے صحابہ کو تاکید کی تھی کہ تم اپنی جگہ برابر قائم رہنا، لوگ تم کو دیکھ کر چلیں گے. اس طرح آج بھی ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ لوگ تم کو دیکھ کر چلیں گے. تم اپنی ذات میں استقامت پیدا کرو. استقامت صرف طریقہ کار پر نہیں ہے کہ مکان دیے 3 دن لگتے ہیں، پابندی، وہ تو طریقہ کار ہے. استقامت سنتوں پر کرنی ہے. استقامت سنتوں پر، فرائض پر، حرام سے بچنے پر، حقوق کے ادا کرنے پر. ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے خروج ہے کہ اگر برابر ترتیب سے نکلنا ہوا تو اس نکلنے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ آدمی میں حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت پیدا ہوگی. یہ پکی بات ہے. بعض لوگوں کی زندگی غلط ہوتی ہے، دوسروں کے حقوق دبائے ہو جاتے ہیں. اب جماعت میں وقت لگا، اس کو ندامت ہوئی تو وہ حقوق واپس کیے کہ یہ لے جاؤ، یہ میں نے غلطی سے تمہارا دیا ہے. اب ان میں ندامت پیدا ہو گئی، ندامت پیدا ہو گئی. تو ندامت کی وجہ سے استقامت آئی، یعنی گناہ میں سے نکل گیا. یہ اس کام سے ہوتا ہے. جس طرح پانی برسنے سے سب چیزیں اگتی ہیں، اس طرح حضور نے فرمایا میری بعثت اور میرا زمین پر دنیا میں آنا پانی برس ہے کہ پانی برسے گا، ہر خیر اگے گی، زعفران بھی، جو بھی. ایسے ہی اس کام سے ہر خیر انسانوں میں وجود میں آئے گی. ایمان بھی، عمل بھی، اخلاق بھی، حسن معاشرت بھی، آخرت کی فکر بھی. یہ سب چیزیں اس کام سے لوگوں میں زندہ ہوگی. کیونکہ نبوت کا کام ہے، کسی کا گھڑا ہوا کام نہیں ہے، اسکیم نہیں ہے، بلکہ نبوت کا کام ہے کہ اس میں ایمان کی ترقی، فرائض کی ادائیگی، حسن معاشرت، حقوق کی ادائیگی، اپنے نفس کا تزکیہ کہ ہمارے اندر کوئی غرض پیدا نہ ہو سوائے اخلاص کی. ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، غرض نہیں. ہم کسی غرض کے تحت میں نہیں چلیں گے، بلکہ اللہ اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلیں گے. المخلصون ہم مصابیح الہدی. جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی اور فتنے ختم ہوں گے، فتنے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ یہ مخلص ہے. فتنے اغراض سے پیدا ہوتے ہیں. زندگیاں جب اغراض پر جاتی ہے تو فتنے پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. اور اغراض نہیں ہوتے پھر یہ اخلاص والے کہ کچھ نہیں چاہتے، اللہ اور آخرت بس. تو ان کے ذریعے سے فتنے دب جائیں گے اور حق واضح ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں اپنی زندگیوں میں اخلاص پیدا کرو. اخلص دینک یکفیک القلیل یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا اخلاص کی وجہ سے. اور اخلاص کا یہی طریقہ ہے کہ مخلصین کی صحبت میں رہیں. کس میں رہیں؟ جیسے پھولوں کی صحبت میں رہے تو خوشبو آئے گی. کہ مخلصین کی صحبت میں رہو، اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھو. مولانا جی فرماتے ہیں ہمارے جماعت کے ساتھی یہ بھی مخلص ہے، یہ بھی مخلص ہے. کیوں کہ جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں. کچھ چاہتے تو ہے نہیں. کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو جان مال لگا کر؟ یہ کچھ نہیں، اللہ اور آخرت، کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہمیں آخرت بن جائے. یہ تو بات کیا فرما میری جماعت مخلصین کی جماعت ہے. میری جماعت فرمایا مخلصین کی جماعت ہے. مخلصین اللہ کے بڑے بڑے بندے بھی گزرے ہیں، وہ بھی ہیں، ان کے صحبتوں میں جانا آنا یہ بھی ٹھیک. اور یہ بھی مخلص ہے کہ اپنی جان مال لے کر مشورے کے ساتھ چل رہا ہے. تو اخلاص نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیونکہ کوئی غرض ہوتی تو کوئی اور شوشا نکالتا، کوئی غرض ہوتی تو کوئی شوشا نکالتا. لیکن نہیں کہ جو مشورہ ہوگا، جو تقاضا ہوگا وہ کریں گے. تو فرمایا یہ بھی مخلصین ہے، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ پھرو کہ تمہارے اندر اخلاص آئے گا.
کہ مخلصین کے صحبت سے اخلاص آتا ہے. جی ہاں، اور یہ بھی اخلاص کی جماعت ہے. یہ فرماتے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور ہم کو ثبات قدمی نصیب. اس لیے میرے دوستوں ہر آن آدمی کو اپنی فکر میں رہنا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ مراقبہ دیا ہے کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی آخرت کے لیے کیا کیا ہے اپنے لیے. تو دوسروں کی جوابداری تو ہم پر ہے نہیں، سوائے تبلیغ کے اور دعوت کے اور کوئی جوابداری نہیں. اپنی جوابداری ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اپنی آخرت کے لیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا کیا ہے. کیوں کہ یہاں جتنا بھی کرے گا کم ہے. یہاں جتنا بھی کرے گا آخر میں اس کو کمی محسوس ہوگی. کیونکہ آخرت بہت بڑی ہے. آخرت بہت بڑی ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے. آخرت کو اللہ نے ابد کے ساتھ جوڑا ہے. ابد یعنی ہمیشہ ہمیشہ. آخرت کو ابد کے ساتھ جوڑا ہے. یہاں اجل کے ساتھ جوڑا ہے، مدت مقررہ کے ساتھ. دو مدتیں مقررہ ہوتی ہے. اجل ایک میری اپنی موت یہ بھی اجل ہے، اور ایک سب کی موت قیامت وہ بھی اجل ہے. مدت مقررہ اجتماعی، مدت مقررہ انفرادی. انفرادی ہر آدمی کی موت، اور اجتماعی قیامت جو سورج کا جائے گا وہ اجتماعی ہے موت. اجل مسمى و اجل مسمى عنده، سورہ انعام کی آیت میں ایک اجل ایک مدت مقررہ عام ہے ہر ایک کی. ایک اجل مکمہ وہ قیامت ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی پر نہیں. اجل مسمى اس کا علم اللہ کو ہے. تو قیامت کا علم تو اللہ کو، اس کی تاریخ اللہ نے کسی کو نہیں بتائی. تو ایک اجل ہر آدمی کی انفرادی، ایک اجل پوری دنیا کی. دو قیامتیں ہیں، انفرادی قیامت ہر آدمی کی موت، اجتماعی قیامت پورے عالم کی موت. دو قیامتیں ہوں گی. من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. یہ ہے. اور اجتماعی قیامت کہ وہ آخر میں. تو کہا اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. یہ ہماری دعوت ہے کہ جو کچھ کرے اپنے آخرت کے لیے کرے. صحابہ بھی کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے لیے. کہ آخرت کہ اللہ کے حکموں سے، نبی کے طریقوں سے، اس کی دعوت سے، قربانیوں سے بنتی ہے. وہ جی ہاں بنتی ہے، درجات ملتے ہیں بڑے بڑے. اس کے لیے اس کی دعوت ہے. یہ ہم کو ایک کام دیا ہے. اس لیے میرے دوستوں اس میں تو ہم جتنا بھی کریں کم ہے. اپنی ہمت حوصلے کے مطابق اس میں آگے رہنے کا حکم ہے کہ آگے رہو، آگے ہونے کی دعوت دو. جو عمل تم نہیں کر سکتے وہ دوسروں کو دعوت دو، وہ کریں گے. وہ کریں گے. مولانا یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ جو عمل تو کر رہا ہے اس کی دعوت نہیں دینی ہے، جو تو نہیں کر رہا اس کی دعوت دے. میں حج کو نہیں جا سکتا، غریب آدمی ہوں، لیکن میں حج کی دعوت دوں گا. میں غریب آدمی ہوں، مثلا حج نہیں کر سکتا، تو کیا میں حج کی بات بھی نہ کروں؟ نہیں کہ تو نہیں کر سکتا وہ الگ بات، لیکن تو دعوت دے، دوسرے کریں گے. کیوں کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. تو کہ جو عمل تیرے اندر ہے اس کی دعوت نہیں دینی ہے کہ بھائی میں تہجد پڑھتا ہوں تم بھی پڑھا کرو. کہ نا، جو تیرے اندر نہیں ہے اس کی دعوت دے، تو تیرے اندر بھی آئے گا، اس میں بھی آئے گا وہ عمل، وہ ترقی ہوگی. جی ہاں، اس لیے کہا کہ دعوت بڑی بڑی دعوت دو. یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ نکلنے کی دعوت، 3 دن 4 دن نہیں، لوگ اوپر چڑھیں گے. یوں فرماتے لوگ اوپر چڑھیں گے. اب لوگ سال دینے لگے. لوگ سال دینے کے حیدرآباد میں تھا تو 18 گھنٹے کی تشکیل کرتے تھے وہ لوگ. بہت سال پہلے کی بات ہے. کیوں کہ لوگ نکلتے ہی نہیں تھے. یاد اتوار ہے 18 گھنٹے کے لیے چلو. تو ان کو کسی قریب کے شہر میں لے جاتے تھے، وہاں اشراق وغیرہ پڑھا کر کے پھر لاتے تھے ان کو. تو 18 گھنٹے اشراق کے عشاء پڑھا کر لاتے تھے کہ 18 گھنٹے کے لیے چلو. اب الحمدللہ حیدرآباد والے ملکوں میں جاتے ہیں تو فرماتے حضرت جی کہ لوگوں کو دعوت دو، لوگ اوپر چڑھیں گے. یعنی ملکوں میں جائیں گے، سال سال لگائیں گے، لمبے خرط پر جائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ لوگ اوپر چڑھیں گے، لوگوں کو دعوت دو. ان میں طاقت ہے، ان میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ لوگوں کو دعوت دو، وہ چڑھیں گے اوپر. یہ کہا تم اپنی طرف دیکھ کر دعوت کو نیچے مت اتارو کہ بھائی لوگ کیا کریں گے. 3 دن ٹھیک ہے نا، لوگ چڑھیں گے اوپر.
تو اللہ نے یہی کر کے دکھایا کہ لوگ ماشاءاللہ اوپر چڑھ رہے ہیں. جی ہاں، ملکوں کے تقاضے جی اور بڑے بڑے خرچوں کے تقاضے لے کر کے لوگ جا رہے ہیں، اور اللہ ان کو برکت بھی دے رہا ہے. یہ تو قاعدہ ہے کہ جب یہ کام ہوگا تو برکت تو کہیں گئی نہیں. حضور کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی تھی. مولانا جی صاحب کہتے ہیں کہ جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکت شروع ہوگی، کام بھی نہیں ہوا اور برکتیں ہو گئی. کیونکہ برکت تو ہماری کہیں گئی ہی نہیں ہے. برکت یہ تو کہیں گئی نہیں ہے، برکت تو ضرور ہوگی، کیونکہ نبی کے پیدا ہوتے ہی برکت شروع ہو گئی تھی. ابھی کام بھی نہیں شروع ہوا، 40 سال کے بعد کام شروع ہوا. تو کام تو اپنی برکتوں کے ساتھ آئے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. امت کو اللہ برکت بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا. نماز کی برکت بھی آئے گی، نماز کا بدلہ بھی ملے گا. زکوٰۃ کی برکت بھی آئے گی، زکوٰۃ کا بدلہ ملے گا. دونوں دیں گے. اس کی برکتیں بھی ہوں گی، اس کے بدلے بھی ہوں گی. اس لیے کہتے ہیں کوئی پیچھے نہ رہے، اپنے آپ کو اپنی طاقت کے مطابق اللہ پر نظر کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائے. جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے. آپ بتاؤ اس کے لیے جو تقاضے آپ کو دیے جائیں وہ پورے کرنے ہیں. اور دنیا میں اس کام کی فضا بنانی ہے، بھائی بنا کر کے. ہاں، بھائی بنا کر کے اس کی فضا بنانی ہے تاکہ امت اپنی ذمہ داری کو سمجھے.